الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشاكين في الزهر من نور التام يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین، قابل عزت اکرام و تکریم علماء کرام، میرے واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، میں شکر گزار ہوں میزبان محترم، عزیز محترم استاذ القراء قاری آصف احمد صاحب اور یہاں کی انتظامیہ کا کہ آپ حضرات کی زیارت اور ملاقات کا موقع ملا. حضرات علماء کرام، ہمارے محترم قاری محمد سعید صاحب بھی تشریف فرمائے، ہمارے عزیز محترم مولانا فاروقی صاحب. میں سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات کو الحمدللہ قلیل عرصے میں اس عظیم الشان مسجد کی تعمیر پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آج اس مبارک موقع پر جو کہ شعبان کا آخری جمعۃ المبارک اور رمضان المبارک کی آمد ہے، اس موقع پر اللہ نے ہمیں روئے زمین اس بہترین خطے مسجد یعنی جنت کے باغ میں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی. میرے دوستو، مسجد مسلمان کی زندگی میں محور اور مرکز کی حیثیت رکھتی ہے، اور مسجد کا تعلق مسلمان کا مسجد سے تعلق یوں ہی ہوتا ہے جیسے مچھلی کا تعلق پانی کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے پانی کے بغیر مچھلی کی زندگی کا کوئی تصور نہیں، مسجد سے تعلق کے بغیر مسلمان کی روحانی زندگی کا کوئی تصور. اسی لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد، جب آپ نے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قباء کی بستی میں قیام فرمایا، تو وہاں آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بنی سالم میں جمعہ ادا فرمایا، وہاں اپنے مسجد کی بنیاد رکھی.
مدینہ منورہ شہر میں پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین خرید کر پہلے سال مسجد کی اور دوسرے سال اسی مسجد کے کونے میں صفہ کے مدرسے کی بنیاد رکھی اور امت کو یہ بات سمجھا دی اور امت کو یہ تعلیم دے دی کہ مسجد اور مدرسہ مسلمان کی سب سے پہلی اور بنیادی ضرورت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں میرے دوستو کہ پکی گلیاں، بجلی، ٹیلی فون، گیس، ڈسپنسری، کھیل کا گراؤنڈ یہ ہماری ضرورتیں ہیں، زندہ انسانوں کی ضرورتیں ہوا کرتی ہیں، اس میں شک نہیں، لیکن ان ضرورتوں سے بڑھ کر میری، آپ کی، ہماری اولادوں کی، خاندانوں کی، نسلوں کی، امراء علماء کی، چھوٹے بڑوں کی سب سے بڑی اور بنیادی ضرورت یہ مسجد ہے۔ اس لیے کہ میرے دوستو اگر بجلی کی روشنی نہ ہوئی، سورج چاند کی روشنی ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا، اور اگر اعلیٰ مکان نہ ہوئے معمولی میں گزارا ہو جائے تو آگے تشریح لگتا کہ بعد میں آنے والوں کو کر دینا پڑھنے کا پکی گلیاں نہ ہوئی کچی میں گزارا ہو جائے گا، اعلیٰ مکان نہ ہوئے لوگ خیموں، جھونپڑوں، فٹ پاتھوں پر بھی زندگی کے دن پورے کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن بتاؤ رب کو راضی کیے بغیر کوئی قبر میں چلا گیا تو اس کا کیا مطلب؟ ہر چیز کا بدل ہو سکتا ہے لیکن ہدایت کو بھی بدل نہیں۔ اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا تعلق مسجد کے ساتھ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایک آدمی نے آ کر سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، روئے زمین کی سب سے بہترین جگہ اور بہترین خطہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام آئیں گے تو پوچھ کر بتاؤں۔ جبریل ابھی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، انہوں نے فرمایا رب ذوالجلال سے پوچھ کر بتاؤں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کے راوی ہیں، جبریل امی واپس گئے اور جبریل امی نے رب ذوالجلال سے پوچھا، اتنا قریب ہو کر کہ فرمایا میرے اور رب کے درمیان نور کے 70,000 پردے رہ گئے، اور میں نے پوچھا یا اللہ آپ کی زمین میں سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ اللہ نے فرمایا میری زمین میں سب سے بہترین جگہ مسجد ہے اور سب سے بہترین بازار۔ جبریل علیہ السلام نے واپس آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، ادھر دیکھیں، یہ دین کی بات ہے، ماشاءاللہ ادھر دیکھیں، توجہ سے سنیں گے، سننا آ جائے گا تو اللہ عمل کی توفیق دے گا۔ بازار بدترین جگہ، اس لیے کہ جھوٹ، ملاوٹ، جھوٹی قسمیں، سب کچھ دھوکا وہاں ہوتا ہے، اور مسجد ذکر ہے، تلاوت ہے، عبادت ہے، سجدے ہیں، دعا ہے، یہ ساری خیریں مسجد میں ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا تعلق مسجد کے ساتھ جوڑا اور مسجد کی تعمیر سے لے کر مسجد کی طرف آنے اور نماز کے انتظار اور مسجد کی محبت تک ایک ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سمجھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، من بنا للہ مسجد، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، اپنا نام کرنے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے۔ اور رب ذوالجلال نے فرمایا تم میرے ساتھ ایک سودا کر لو، دنیا میں تم میرا گھر بناؤ مٹی کی اینٹوں سے، میں جنت میں تمہارا محل بناؤں گا سونے چاندی کی اینٹوں سے۔ تم مٹی کا دارہ لگاؤ، میں مشک اور زعفران کا دارہ لگاؤں گا۔ تم پتھر کا فرش ڈالو، میں زمرد اور یاقوت بچھا دوں گا۔ تم پانی کا انتظام کرو، میں تمہارے لیے کوثر اور تسنیم کے چشمے جاری کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا ارشاد ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جس نے چکور کے گھونسلے جتنی مسجد بنائی، چکور ایک چھوٹا سا بنا، اللہ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنائے۔ محدثین نے اس کے دو مطلب لکھے، چکور کے گھونسلے جتنی مسجد بنائی، کیا مطلب ہے؟
ایک مطلب لکھا کہ جس نے چھوٹی سے چھوٹی مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے. دوسرا مطلب یہ لکھا کہ جس نے ایک اینٹ جتنا بھی مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا اللہ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنائے. اور ایک اینٹ جتنا ہی ہوتا ہے اللہ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنائے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبی کی تعمیر ہو رہی تھی حضرات صحابہ کرام انصار اور مہاجرین ٹولیوں کی شکل میں کام کر رہے. کوئی کھجور کے ٹہنے لا رہا ہے, کوئی گارا بنا رہا ہے, کوئی پتھر اٹھا کے لا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کا یہ منظر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد تعمیر کرنے والوں کو 3 دعائیں دی. اور علماء فرماتے ہیں قیامت تک جو بھی مسجد کی تعمیر کرے گا اس میں حصہ لے گا حضور کی 3 دعائیں اسے نصیب ہوں. آپ غور کریں آج بھی بزرگ کوئی اللہ والا کوئی پیر ہمیں دعا دیتے ہم کتنے خوش ہوتے ہیں. میرے استاد نے, میرے پیر نے, میرے بزرگ نے مجھے یہ دعا دی ہے. اور یہاں تو امام الانبیاء کی دعا ہے. کون سی دعائیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. اے اللہ خوشیاں تو آخرت کی خوشیاں ہیں, زندگی تو آخرت کی خوش زندگی ہے, تو انصار کی بھی مغفرت کر دے, مہاجرین کی بھی مغفرت کر دے. اے اللہ تیرے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں جذبوں کے ساتھ, سر پہ ٹوپی ہے تو پاؤں میں جوتا نہیں, قمیص ہے تو ازار نہیں, پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں, فاقہ مست ہیں, لیکن تیرے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں. اے اللہ تو ان کی مغفرت کر دے. پہلی دعا مسجد بنانے والوں کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کیا دی؟ اے اللہ ان کی مغفرت کر. دوسری دعا فرحم الانصار والمہاجرہ, اے اللہ انصار اور مہاجرین پر رحم کر دے. تیسری دعا فانصر الانصار والمہاجرہ, انصار اور مہاجرین کی مدد کر دے. فرمایا قیامت تک کے لیے جو مسجد کا کام کرے گا نبوت کی 3 دعائیں نصیب ہوں گی, مغفرت بھی ملے گی, رحمت بھی ملے گی, مدد بھی ملے گی. مغفرت بھی ملے, رحمت بھی ملے, اللہ کی مدد بھی ملے, اور کیا چاہیے؟ دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل ہو جائے. دعا کرو اللہ میں مسجد سے تعلق رکھے. پھر یہ بھی یاد کرتا چلا جاؤں اللہ اپنے گھر کا کام ہر ایک سے نہیں لیتے. دنیا میں بڑے بڑے لوگ ہیں, کہاں عیاشیوں میں پیسے اڑاتے ہیں, شادیوں میں آپ نے سنا ہوگا جہازوں سے پیسے گراتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں, لیکن 1 روپیہ اللہ کے گھر میں لگانے کی توفیق نہیں ہوتی. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مال کے خرچ ہونے کو میں دیکھ کر پہچان لیتا ہوں کہ آیا کہاں سے ہے. پاکیزہ مال خرچ کے لیے پاکیزہ جگہ ڈھونڈ لیتا ہے اور گندا مال خرچ کے لیے گندی جگہ ڈھونڈ لیتا ہے. ہر ایک کا مال قبول بھی نہیں ہوتا, ہر ایک کو اللہ اپنے گھر کے لیے توفیق بھی نہیں دیتی. اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے بڑے امتحان لیے, بڑی آزمائشیں. قرآن کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ نے اپنے خلیل سے بڑے امتحان لیے. باپ کے گھر کی 4 دیواری چھوڑی, سرسبز و شاداب بدن چھوڑا, بیوی اور دودھ پیتے بچے کو چٹیل میدان میں چھوڑا, آگ کی شعلوں میں کود گئے, آرزوؤں سے باندھے ہوئے بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے. سارے امتحانات سے جب کامیاب ہو کر نکلے اللہ نے فرمایا خلیل تو سارے امتحانوں سے کامیاب ہو گیا, اب میں تجھے انعام یہ دیتا ہوں میرے گھر کی تعمیر کا. اللہ نے بیت اللہ کی تعمیر کا کام لے لیا ابراہیم علیہ السلام سے انعام کے طور پر, اب تو میرے گھر کی تعمیر کر. اب باپ بیٹا دونوں نے بیت اللہ کی تعمیر, باپ معمار کی حیثیت سے, بیٹا مزدور کی حیثیت سے کام کر رہا ہے, اور جس پتھر پہ کھڑے ہو کر تعمیر کر رہے ہیں وہ پتھر اللہ نے اپنے خلیل کی قدموں کے نیچے موم بنا دیا. آج بھی مقام ابراہیم پر وہ پتھر موجود ہے, اس میں وہ مبارک قدموں کے نشان موجود ہیں. جیسے جیسے دیوار اونچی ہوتی تھی ویسے ویسے وہ پتھر بھی اونچا ہوتا تھا. شام کو نیچے اترنا ہوتا تو پتھر نیچے ہو جاتا ہے, ابراہیم علیہ السلام نیچے اتر آتے. یہ پہلا قدرتی لفٹ تھا جو اللہ نے اپنے خلیل کے لیے بنایا. اب جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی, کام پورا ہو گیا, اللہ کے خلیل نے اپنی مزدوری اللہ کے سامنے پیش کی. قرآن نے اس پیشی کا ذکر کیا, فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللہ کے خلیل کام مکمل ہونے پر اللہ کے خلیل کام مکمل ہونے پر مزدوری احکم الحاکمین کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں ربنا تقبل منا۔ اے اللہ، عربی میں تکبر کا لفظ وہاں بولا جاتا ہے جہاں عمل کرنے والا اپنے عمل کو معمولی سمجھ کر قبولیت کی درخواست کرتا ہے۔ تو گویا خلیل کیا کہہ رہے ہیں؟ اے ہمارے رب، ہمارا یہ عمل تیری شان کے مطابق تو نہیں، تو اپنے فضل سے قبول کر لے۔ تو سننے والا ہے درخواستوں کو، جاننے والا ہے جذبوں کو۔ آگے کیا فرمایا؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم دونوں کو اپنا مطیع اور فرمانبردار بنا دے۔ ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، ہماری اولاد میں سے امت کو اپنا مطیع بنا دے۔ وارنا مناسکنا، اس گھر کی عبادت کے طور طریقے بھی تو ہمیں سکھا دے۔ وتب علینا، عجیب بات فرمائی خلیل نے، وتب علینا، اے اللہ کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف بھی کر دینا۔ بیت اللہ کی تعمیر کر کے خلیل معافی مانگ رہے ہیں، وتب علینا۔ کتنا بڑا کام، کتنا بڑا عمل، لیکن خلیل کی عاجزی دیکھیں نا، وتب علینا، اے اللہ کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف بھی کر دینا۔ انک انت التواب الرحیم، تو بار بار توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے خلیل جھولی پھیلا کر عرض کریں وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ رب کو تو گنہگار کی عاجزی بھی بڑی پسند ہے، اور اللہ کا خلیل رب کی رحمت جوش میں آئی، فرمایا خلیل ہر مالک کام کے مکمل ہونے پر مزدور کو مزدوری دیا کرتا ہے۔ آج تو مزدوری مانگ اپنی پسند کے مطابق، میں دوں اپنی شان کے مطابق۔ تو مزدوری مانگ اپنے ذوق کے مطابق، اپنی پسند کے مطابق، میں دوں اپنی۔ ہر ایک آدمی اپنے ظرف کے مطابق مانگتا ہے۔ مزدور خان صاحب میں مٹھائی سے ڈبہ کے کرنا چاہیے، کوئی کپڑا تو جوڑا دیتے، بڑا سونا کام کیا۔ اللہ کے خلیل نے بڑی اوپری مزدوری مانگی، آج تک ایسی مزدوری کسی نے نہیں مانگی۔ عرض کرنے لگے اے میرے رب، مسجد میں نے بنا دی، اس مسجد کا امام، مدرسہ میں نے بنا دیا، اس مدرسے کا صدر مدرس، خانقاہ میں نے بنا دی، اس خانقاہ کا مربی اور مزکین، نبیوں کا امام، جسے تو نے بھیجنے اسے میرا بیٹا بنا کر بھیج دے۔ تیرے لیے تو کوئی مشکل نہیں، تیرے ارادے کا نام موجود۔ اللہ نے فرمایا خلیل تیری دعا قبول، وہ نبیوں کا امام آ رہا ہے، تیرا بیٹا بن کر آ رہا ہے۔ اللہ کے خلیل نے مسجد کی تعمیر، اللہ کے گھر کی تعمیر کے بعد یہ دعا کی، اللہ اپنے گھر کی تعمیر کرنے والوں کی دعائیں قبول فرماتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں، آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی، اور میرے آقا نے فرمایا کل قیامت کے دن جس دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، 7 قسم کے آدمیوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ دیں گے۔ 7 آدمی نہیں، 7 قسم کے، خواہ ان کی تعداد کروڑوں میں ہو، اربوں میں ہو، خربوں میں ہو، 7 قسم کے آدمیوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، اور اس میں ایک وہ بھی ہوگا رجل قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، مسجد کی محبت، ہر وقت مسجد کو سوچ رہا ہے، مسجد کی طرف رجوع کر رہا ہے، اللہ اسے بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے۔ اور پھر مسجد کی ضروریات کی فکر، آپ غور فرمائیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں ہجرت کے 9 سال کے بعد پہلی دفعہ حضرت تمیم داری نے چراغ جلایا، اندھیرے میں نمازیں ہوئی۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے تجارتی سفر میں سے یمن کی طرف گئے، انہیں چراغ نظر آیا، انہوں نے کہا یہ تو بڑا اچھا ہے ہماری مسجد کے لیے، اور لے کر آگے مدینہ منورہ۔ پہلی دفعہ تیل کا چراغ جلایا، تمیم داری نے مسجد روشن ہوئی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، میرے آقا نے فرمایا تمیم نے مسجد کو روشن کیا ہے، اگر کوئی میری بیٹی ہوتی میں تمیم کے نکاح میں دے دیتا۔ امت کو کیسی تعلیم، فرمایا تمیم نے مسجد کو روشن کیا ہے، اگر کوئی میری بیٹی ہوتی میں تمیم کے نکاح میں دے دیتا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مسجد کا تعلق سمجھایا، مسجد کی محبت سمجھائی. دعا کرو اللہ ہمیں یہ تعلق نصیب فرمائے. اور پھر رمضان کا مہینہ آ رہا ہے الحمدللہ، اور یہ مہینہ رحمتوں اور برکتوں کی بارش کا مہینہ. ابھی سے اس موقع پر یہ افتتاح ہوا ہے تو نیت کرو کہ انشاءاللہ مسجد کو اعمال کے ساتھ آباد کریں گے. ماشاءاللہ مسجد کو اللہ نے ظاہری حسن بھی دیا ہے. اب اس میں تراویح ہوگی، نماز ہوگی، تلاوت ہوگی، بچے پڑھیں گے، سجدے ہوں گے، دعائیں ہوں گی. یہ باطنی حسن ہے اور مسجد کی اصل آبادی یہ ہے. اور پھر رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہے. وحی کے ساتھ خاص تعلق ہے. ساری آسمانی کتابیں رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی. یکم رمضان کو ابراہیم علیہ السلام پر جو اللہ نے صحیفے نازل کیے وہ یکم رمضان کو. 6 رمضان کو تورات نازل ہوئی، 12 رمضان کو زبور نازل ہوئی، 18 رمضان کو انجیل نازل ہوئی، اور 24 رمضان کی شب کو قرآن مجید نازل ہوئی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے. اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے تھے. جبریل آپ کو قرآن سناتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو قرآن سناتے. اور آج بھی الحمدللہ ان دینی مدارس کی برکت ہے کہ آج پاکستان میں اور دنیا بھر کی مساجد میں الحمدللہ قرآن مجید سنایا جاتا ہے. اور یہ قرآن مجید آج بھی ایک زیر زبر کے ساتھ الحمدللہ محفوظ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک محفوظ رہے گا. الحمدللہ یہاں مدرسہ بھی قائم ہے اور 4 بچوں کا حفظ قرآن بھی مکمل ہوا ہے. ان کی دستار بندی بھی ہے. میں ان بچوں کو بھی اور ان کے خاندانوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے انہیں یہ دولت دی ہے. اور میرے بھائیوں آخری بات کہتا ہوں، نیت کرو کہ اپنی اولادوں کو یہ دولت دیں گے انشاءاللہ. آج ہم اپنی اولادوں کو صرف ایک رخ پر سوچتے ہیں، پیسے کمانے کی مشین، پیسہ زیادہ سے زیادہ کہتے ہیں. کوئی کیا کرنے لگتا ہے؟ اتنا ہو کہ بس دنیا کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، کسی کو محتاجی نہ ہو، حلال جائز طریقے سے. باقی ساتھ جانے والی چیز تو کوئی نہیں ہے. بولو سب دھوکہ ہے، دھوکہ. لوگ اس کے لیے لڑتے ہیں، مرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں اور سب چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. جنوبی پنجاب میں بڑا جاگیردار تھا اور بڑا فرعون اور متکبر قسم کا. وہ اپنے ڈیرے پر اونچا بیٹھتا، باقی سارے لوگ نیچے بیٹھتے تھے. ایک درویش قسم کا آدمی آیا، اس کے برابر بیٹھ گیا. اس کو بڑا غصہ ہے، تو کون ہے جو میرے برابر بیٹھ گیا؟ اس نے کہا میں بھی جاگیردار ہوں. اس نے کہا تو کہاں سے جاگیردار ہے؟ اس علاقے کے جتنے جاگیردار ہیں میں سب کو جانتا ہوں. اس نے کہا نہیں میں بھی جاگیردار. کتنی زمین ہے تیری؟ وہ درویش کہنا تیرے برابر. کیا ہو سکتا ہے تجھ سے کچھ زیادہ ہی ہو؟ اس نے کہا میرے برابر کیسے؟ اس نے کہا بس مرنے کی دیر ہے، تیری میری زمین برابر ہو جائے گی. بلکہ میرا قد تجھ سے ذرا بڑا ہے، تجھ سے تھوڑی زیادہ ہی ہو جائے گی. ایسے تو نہیں ہوتا جاگیردار کی قبر 20 کنال میں بنائی جائے اور غریب کی چھوٹی سی سب کی نام. قبرستان میں جا کر دیکھو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ ارب پتی کون ہے، غریب کون ہے، کون بڑے محل میں رہنے والا ہے، کون جھونپڑے میں رہنے والا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا. یہ موت سے پہلے کا سارا دھوکہ ہے. ساتھ جانے والی چیز ایمان اور اعمال کی دولت ہے. اور کسی بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی، جتنا جہاں رہنا ہو اس کی اتنی تیاری کرو. اصول یہ اگر ریلوے اسٹیشن پر وہ معلوم کی صوفہ سیٹنگ یا ادھر بینچ پر بیٹھ جائیں گے، کسی پتھر پر بیٹھ جائیں گے. لاہور گیا، 1 ہفتہ رہنا ہے، کوئی کمرہ کرایہ پر لے لے گا، اپنا مکان نہیں ملے، 1 ہفتے کے لیے تو آیا. اصول یہ ہے جتنا جہاں رہنا ہوتا ہے آپ اتنی تیاری کرتے ہیں. فرمایا دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا آخرت میں. اور دنیا تو خواب کی زندگی ہے، قیامت کے ایک دن کے مقابلے میں 100 سال کی زندگی 2 منٹ کی مجھے. اس کے لیے اتنی محنت اور جہاں ہمیشہ رہنا اس کے لیے فکر ہی کوئی. تو یہ اولادیں جو قرآن پڑھ رہی ہیں یہ انشاءاللہ ہماری اس دن کام آئیں گی جس دن ہماری ATM مشینیں جواب دے جائیں گی.
چیک بکیں اڑ جائیں گی، بینک بیلنس ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنی اولادوں کو سب سے پہلے قرآن سے وابستہ کرو۔ بے شک دنیا کے کاروبار بھی سکھاؤ، کوئی اسلام نے منع تو نہیں کیا کہ بلند بن جاؤ، ہاں سب کچھ کرو، لیکن سب سے پہلے اس کا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے جوڑو، قرآن سے جوڑو، مسجد سے جوڑو، تاکہ مرنے کے بعد ہمارا جنازہ پڑھنے کے قابل تو ہو، ہمارا ایصال ثواب کرنے کے قابل تو ہو۔ ہاں اس لیے اپنی اولادوں کا تعلق قرآن سے جوڑ کر انہیں اپنی آخرت کا ضمانتی بنائیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن ایک حافظ قرآن کو اللہ بلائیں گے، اپنے سامنے کھڑا کریں گے، اس کے ماں باپ کو پھر بلا کر سامنے کھڑا کریں گے، اس سے پوچھیں گے پہچانتے ہو کون ہے؟ وہ کہے گا میرے ماں باپ۔ اللہ فرمائیں گے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر جہنم واجب ہو چکی تھی، لیکن تو میرا محبوب ہے، تیرے سینے میں میری کتاب محفوظ ہے، میں تجھے اختیار دیتا ہوں اپنے والدین اور اپنے خاندان کے 10 آدمی جن کو چاہو چن کر جنت میں۔ یہ دولت ہے اصل جو آدمی اپنی اولاد کو دے سکتا ہے۔ ان کا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑو، یہ نیت کرو اپنا تعلق بھی رمضان کا مہینہ قرآن کا ہے، تلاوت کی کثرت کرو، گھروں میں تلاوت کے اہتمام کرو، شوق کے ساتھ اللہ کا قرآن سنو۔ حضرت مجدد افسانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں رمضان کے دن کی برکات الگ ہیں، رات کی برکات الگ ہیں۔ رات کی برکات اور افطار کے وقت رات شروع ہو جاتی ہے، اس لیے فرمایا سورج غروب ہو جائے تو افطار کرنے میں پھر دیر نہ کرو، جب وقت ہو جائے سورج غروب ہو جائے تو افطار کرنے میں جلدی کرو اور سحری کرنے میں دیر کرو۔ وقت کے اندر جب تک وقت ہے، یہ نہیں کہ وقت ختم ہو جائے تو وقت کے اندر دیر کرو تاکہ رات کا وقت میں زیادہ مل جائے اور رات کی برکات میں حاصل ہو جائے، اور اسی طریقے سے دن کی برکات کو حاصل کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، بچوں کی